خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور آج کے اس گاڈ از لو پروگرام میں آپ ایک زبردست ٹیسٹیمونی سنیں گے خدا کے خادم کی. اور آئے ہم خدا کے اس خادم کو آج کے پروگرام پہ ویلکم کہیں. ان کا نام کیتھ مکوینی ہے. So welcome Brother Keith to God is Love program. Thank you. And I believe God's going to move through your testimony and touch many hearts and lives today. So welcome to God is Love. Thank you. اور اس وقت عزیزو ہم ایک دعا بھی کریں گے، اور میں درخواست کروں گا Brother Keith سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. So Keith, go ahead and pray so that the Lord would anoint this program. Yes, please. Lord, we just invite you today to be with us while I share my testimony, Lord, and I just pray that you would bless this time. I thank Salik for inviting me to share my testimony, Lord, and I just pray for anybody that will hear this message, Lord, and that you make it yours, and it's coming from you, Lord, that how you can transform somebody's heart and spirit and mind, Lord, and I just pray that this message is heard and accepted, Lord, and known that it's through your power. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. عزیزو، میرا ایمان ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ضرور ہی ان کی جو ذاتی گواہی ہے زندگی کی کہ کیسے خدا نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا جب انہوں نے خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں تجربہ کیا. کیونکہ خدا کی محبت، جیسے کہ میں اکثر اس پروگرام پر کہتا ہوں کہ خدا کی محبت کا جب ہمیں مکاشفہ مل جاتا ہے اور خدا کی محبت سے ہم واقف ہو جاتے ہیں، تو خدا کی محبت ہماری زندگیوں کو یکسر تبدیل کر دیتی ہے. اور یہ ایک دنیا کی سب سے پاورفل ترین ایک ایسی فورس ہے جس کے ذریعہ سے ہماری زندگیاں خدا کی قدرت کے سبب سے بدلتی ہیں، اور یہ سب کچھ ہم یسوع مسیح کی محبت میں دیکھتے ہیں. تو عزیزو، اس وقت اب ہم برادر کیتھ سے سنیں کہ خدا نے ان کی زندگی میں کیسے بڑے جلالی کام کیے ہیں. So yes, Keith, share with us how God transformed your life. It's very powerful. I was adopted into a Christian family. بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مسیحی خاندان نے مجھے اڈاپٹ کیا. Was adopted at birth. اور اس وقت جب میں ابھی پیدا ہی ہوا تھا تو ایک مسیحی خاندان نے مجھے انہوں نے بیٹا بنا لیا. So I would say from birth to 10 to 12, I had the peace of God, just innocence. اور بتا رہے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا اور جب میں 12 سال تک ایک معصومیت جو بچوں والی زندگی ہے وہ بسر کرتا رہا، اور خداوند کا اطمینان میری زندگی میں تھا. I really appreciated Jesus. I understood Jesus. And 12, 13, my youth group went from maybe 15 to 20 to 50 to 60. It really grew. Praise the Lord. Cherry Hills Community Church. اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب میں ابھی پرورش پا رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح کا مجھے تجربہ تھا، خداوند یسوع مسیح سے میں واقف تھا، اور میں بڑا ہی یہ ایک پھر یوتھ گروپ میں بھی اپنی چرچ کے ایک یوتھ گروپ میں انوالو بھی تھے، اور ان کا یوتھ گروپ 15-16 بچوں سے 50-60 بچوں یا نوجوانوں کی وہ تعداد اس میں بڑھ گئی. Within that growth and transformation, I feel like I lost my way. اور اس جیسے میں پرورش پا رہا تھا
اور میں اپنے لڑکپن میں آیا, اپنی ٹین ایج میں آیا, تو وہاں پھر جو جس راستے پہ میں چل رہا تھا اس سے میں اکھڑ گیا, یعنی کہ ہٹ گیا. Junior high, high school, education was tough for me, so I struggled educationally. اور جو تعلیم تھی اس وقت جو مجھے دی جا رہی تھی, میں اس میں بڑی دقت سی محسوس ہو رہی تھی, اور بڑی مشکل سے میں اپنے اسکول کو اور اسکول کی تعلیم کو حاصل کر رہا تھا. I believe I was challenged and struggled definitely with alcohol, drugs in high school. اور جب میں ہائی اسکول میں تھا تو اس وقت جس طرح کا ماحول تھا اسکول میں, اس کی وجہ سے شراب نوشی اور مختلف طرح کے نشوں میں انوالو ہو گیا, اور میرے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا. This continued through my first year of college. اور پھر جب میں کالج میں گیا, پہلا سال جو میرا کالج میں تھا اس میں بھی میں ایسی ہی شراب نوشی اور مختلف طرح کے نشوں میں پڑا ہوا تھا. I came home after my first year of college and started working. I met a girlfriend that became very serious with, so a 3 to 4 year relationship. اور پھر میں پہلے سال کالج کر کے جب میں واپس آیا تو ایک خاتون کے ساتھ, ایک لڑکی کے ساتھ میرے مراسم قائم ہو گئے, اور کچھ سال ہمارے اس طرح سے ریلیشن شپ رہے. So this time from, I would say, 13 to now 22, I'd been following my own ways, walking in the flesh. اور پھر 13 سال سے لے کر 22 سال کی عمر تک میں یہ جو 8 سال تھے, 8-9 سال میں بڑی ہی ایک اپنی ہی زندگی بسر کر رہا تھا. گناہ والی زندگی تھی, نشوں والی زندگی تھی, اور ایسی زندگی میں بسر کر رہا تھا. My girlfriend got pregnant from me, so we became pregnant, and she did not want to have the child. اور جب جس خاتون کے ساتھ میرے مراسم تھے وہ خدا نے اسے اولاد جیسی برکت سے نوازا, لیکن وہ اولاد نہیں چاہتی تھی. Being adopted, I begged her. I begged her to have this child. اور انہوں نے کہا کیونکہ مجھے کسی نے پالک بنایا تھا, اڈاپٹ کیا تھا, اور اسی وجہ سے میں بھی نہیں چاہتا تھا وہ اس کو اس دنیا میں نہ آنے دیا جائے. میں چاہتا تھا کہ وہ بچہ اس دنیا میں آئے اور ہم اس کی پرورش کریں. That she decided to abort the child. لیکن اس خاتون نے اس بچے کو ابورٹ کروا دیا, یعنی کہ اس کی ابورشن ہو گئی. That broke my heart. اور کیت کہہ رہے ہیں کہ اس نے میرے دل کو توڑ کے رکھ دیا کہ کیوں اس خاتون نے ایسا کیا ہے. Proceeded to try and bury the pain with alcohol. اور اس طرح کا جو دکھ اور غم مجھے تھا, اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو اور زیادہ نشے بازی میں, شراب نوشی میں اور مختلف طرح کے نشوں میں نے اور زیادہ اپنے آپ کو انوالو کر لیا. It caused legal issues. I had 3 DUIs from that. اور اس کی وجہ سے 3 دفعہ مجھے اپنی شراب نوشی کی وجہ سے مجھے جیل بھی جانا پڑا, اور جو یہاں کے 3 دفعہ اس طرح کے میرے خلاف کیس بنے. This caused my family to wonder what must have happened, and I kept the abortion secret. You know, I was in shame and guilt from that, and I didn't share it with anybody. اور جو میرا خاندان تھا وہ کیونکہ جس طرح کی میری حالت تھی, جیسی میں زندگی ایک گناہ والی دنیا داری والی زندگی بسر کر رہا تھا, اس کی وجہ سے میرے گھر والوں بڑے پریشان تھے, اور وہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے تھا. اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی وہ جو بچہ ہم نے جس کی ابورشن کروائی تھی اس کا بھی میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا,
اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے اندر ایک شرم سی ندامت سی اور ایسی گناہ والی جو ندامت ہے وہ اپنے اندر رکھی ہوئی تھی. I had different jobs from that, so different occupations. One of them, I had an injury, so I had surgery, and was on a trip with my family, and ended up praying to God. You know, Praise the I Lord. was definitely lonely, and this is, I would say, 8 years. So 22 to now, I would say 30, 29, 30. And that relationship had broken off. اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ پھر 22 سال سے جب میں 28-29 سال تک میں اسی طرح سے ایک خراب زندگی بسر کر رہا تھا، نشوں والی، شراب نوشی والی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھا. لیکن پھر ایک اور مختلف طرح کی میں ملازمتیں بھی کر رہا تھا، اور ایک دفعہ مجھے اپنی جاب پر مجھے چوٹ بھی لگ گئی. اور پھر جب میں 29-30 برس کا ہوا تو اپنے خاندان کے ساتھ جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا وہ ان کو ایک جگہ پر لے گئے، اور اسی دوران انہوں نے پھر خداوند کے حضور یہ گڑ گڑائے، دعا کی، کیونکہ یہ خداوند سے واقف تھے، اور خداوند کے حضور پھر انہوں نے اپنی زندگی پیش کی. Now, Keith, when you were with your family and you said you prayed at that time and you basically surrendered your life to Jesus one more time, anything in particular, any passage from the Word of God that touched your heart that now it's time for me to give my life to Jesus one more time, and I need to leave this life alone. I don't want to live this life anymore. I want to give my life to Jesus. What was the thing, or what conviction came into your heart that caused you to do that? At that time, it was more personal, right? So being lonely. Okay. So I was praying for God to bring somebody to me. Another, whether, I guess I didn't know who it would be, but it ended up being my wife now. Praise the Lord. اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب میں اپنے خاندان کے ساتھ تھا تو وہاں میں بیسیکلی بالکل اکیلا ہو کے رہ گیا تھا، اور ایک ایسی اس تنہا پن میں، اس تنہائی میں میں نے پھر خداوند کو پکارا، اور خداوند نے میری دعا کو سنا، اور پھر خداوند میری زندگی میں ایک ایسی خاتون کو لے کے آیا جو کہ میری پھر بیوی بنی، اور ہم نے پھر خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی. Praise God. Yes, Praise sir. God. So basically the loneliness in your life that really basically forced you to go back to Jesus. Absolutely. Pain, the hurt, that did, it forced me for sure. And then the hard life that you were living because of the alcohol and other things that were going in your life. Right. بھائی شیئر کر رہے ہیں کہ وہ سارا جو درد تھی اور وہ زندگی جو میں بسر کر رہا تھا، ایک خراب زندگی، گناہ والی زندگی، نشوں والی زندگی، اور پھر تنہائی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی، اس کے سبب سے میں بیسیکلی خداوند کے پاس کھچا چلا آیا، اور خداوند نے مجھے قبول کیا. تو عزیزو، یہ ہے ہمارے یسوع کی محبت، جیسا کہ ہم رومیو 5ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ جب ہم ابھی گناہ گاری تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یعنی کہ خداوند ہم جب گناہ گار ہوتے ہیں ہم سے پیار کرتا ہے. ہاں، وہ ہمارے گناہ سے پیار نہیں کرتا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں گناہ کی دلدل سے باہر نکالے، اور وہ زندگی جیسے کیتھ بسر کر رہے تھے، ایک گناہ والی زندگی، نشوں والی زندگی، خداوند نے انہیں پکڑا، اور پھر اس زندگی سے خدا نے انہیں آزادی، رہائی بخشی. ہاللیلویا، پریز دا لارڈ. یہ ہے ہمارا خدا، اور یہ ہے اس کی محبت، اور آج آپ بھی خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اسی طرح سے جیسے بردر کیتھ نے کی. Praise God. So what caused you to
and then you got married and you started again the Christian life. Absolutely. And and then after that, right away you got into the ministry, or it took some time? It took some time. My wife was called too, so she prayed around the same time I prayed, saying, Lord, if you want me. She had some difficult relationships. She wanted to try one more time. And so she prayed near the same time I prayed and said, if you want me to be in a relationship, you have to bring him to my front door. And so I was doing a work to we were to have power washing company, so we went to her house to do some work there. And that's how you got in touch with her. We got Praise connected. the Lord. Awesome, awesome. So we believe it's divine. It's a divine relationship. Amen, amen. اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب ہم جب میری ملاقات میری بیوی سے ہوئی تو وہاں پھر اس نے بھی دعا کی اور اپنی زندگی خدا ان کو دی, اور میں بیسکلی ان کے گھر میں کام کرنے گیا تھا, اور اس طرح سے خدا نے ہمارا ایک الہی کنیکشن کیا, کیونکہ خداوند کی طرف سے جو رشتے ہیں خداوند ہی بناتا ہے, اور یہی کچھ خدا نے ان کی زندگی میں بھی کیا. اور انہوں نے ان کی بیوی نے دعا کی, اور پھر اس وقت بیسکلی ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم جانیں گے کہ خدا نے انہیں پھر خدمت میں کیسے بلایا. اور جیسا کہ عزیزو ہم اکثر سنتے ہیں لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں, اور جیسا کہ یہ امریکہ میں بہت سا آپ سنتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں بھٹک جاتے ہیں, اسی طرح سے جیسے بردر کیتھ بھٹک گئے, گناہ میں پڑ گئے, نشوں میں پڑ گئے, لیکن خدا کی محبت نے انہیں دوبارہ کھینچا اور اپنی زندگی انہوں نے خداوند کو دی, اور وہ جو خراب کام تھے ان کی زندگی میں, نشے بازی اور شراب نوشی, وہ سب کچھ ان کی زندگی سے جاتا رہا, اور خداوند نے انہیں آزادی بخشی. تو آج خداوند آپ کی زندگی میں بھی ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. عزیزو اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم اور جانیں گے بردر کیتھ سے کہ خدا نے اور ان کی زندگی میں کیسے بڑے جلالی کام کیے ہیں. آئے لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک عزیزو, آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور بریک پر جانے سے پہلے آپ زبردست گواہی سن رہے تھے, ایک پاورفل گواہی کہ زندگی کیسے تبدیل ہوئی بردر کیتھ کی. اور اب ہم ان سے سنیں گے کہ خدا نے انہیں خدمت میں کیسے بلایا, کیونکہ اس وقت یہ ایک نوجوانوں کا ایک ادارہ ہے جہاں یہ کام کر رہے ہیں, خدا کی خدمت کر رہے ہیں, اور ایجوکیشن ڈائریکٹر ہیں, اور نوجوانوں کو بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں. تو آئے ہم ان سے سنیں کہ خدمت میں خدا نے کیسے بلایا. So how did you get into the ministry, and how you got involved in this organization called Save Our Youth? I met my wife and decided to go back to school. بھائی کہہ رہے ہیں جب ہماری شادی ہوئی میری, اور میں اپنی بیوی سے جب ملا تھا, اس کے فوراً بعد میں نے دوبارہ پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج گیا. And as I mentioned earlier, education was tough for me, and I struggled with education, and when I completed my degree, it was magna cum laude. So God changed my perspective on education. Praise the Lord. بھائی کہہ رہے ہیں جب میں اسکول میں تھا تو جو پڑھائی تھی, تعلیم میرے لیے بڑی مشکل اس وقت مجھے لگتی تھی, اور اسی وجہ سے میں اسکول میں بڑی مشکل کے ساتھ میں نے ہائی اسکول کیا تھا, اور اسی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ میں تعلیم کو مکمل کروں. اور پھر انہوں نے کالج میں جب گئے دوبارہ, اور وہاں سے انہوں نے پھر ایجوکیشن میں ڈگری حاصل کی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا
बहुत बड़ी इनके लिए अचीवमेंट थी इस तरह से एजुकेशन में डिग्री हासिल करना और फिर अब उसी एजुकेशन डिग्री को अब खुदा की खिदमत में भी इस्तेमाल कर रहे हैं. Yes. So I received my degree in education and interned with Save Our Youth. After I completed my degree, I interned. और भाई कह रहे हैं कि मैंने अपनी डिग्री हासिल करने के बाद फिर मैं जो सेवा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ मैंने अपनी जो इंटर्नशिप है यानी कि एक प्रैक्टिकल काम के लिए मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और यहाँ से मैंने फिर अपनी इंटर्नशिप की और उसके बाद फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये खिदमत करना शुरू हो गए. So I interned and then was hired the following year as education supervisor and then moved into director. Praise the Lord. और भाई कह रहे हैं इंटर्नशिप के बाद यहाँ मुझे मुलाजमत मिल गई इसी ऑर्गेनाइजेशन में और फिर इसके साथ सुपरवाइज़र के तौर पर मैं हायर किया गया था और सुपरवाइज़र से फिर मुझे एजुकेशन डायरेक्टर बना दिया गया और इस तरह से खुदावंद ने मुझे तरक्की दी और फिर यहाँ ये खिदमत कर रहे हैं और आज हम इन्हीं के ऑफिस में यहाँ बैठे हुए हैं. So can you share one or two powerful testimonies of young people how God transformed their lives through the ministry here through your organization? Absolutely, there are hundreds of testimonies. One that was personal to me is my mentee Aloye. भाई कह रहे हैं कि सैकड़ों गवाहियां हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि कैसे नौजवानों की जिंदगी को खुदा ने यकसर तब्दील किया. लेकिन एक मैं खास वो कह रहे हैं कि गवाही शेयर करूंगा एक नौजवान की. अलोय एक नौजवान है जो कि भाई कह रहे हैं कि उसने मैं पर्सनली खुद इसमें इन्वॉल्व था कि खुदा ने उसकी जिंदगी को कैसे तब्दील किया. We met when he was 10, now he's 23. Oh wow. अलोय 10 साल का था भाई कहने जब मेरी उससे मुलाकात हुई और अब उसकी उम्र 23 बरस है. His dad was in prison when we met, so he had some anger issues. और भाई कह रहे हैं कि वो जो लड़का था 10 साल का उसके वालिद जेल में थे और वो एक बड़ी ही टूटे फूटे घराने से उसका ताल्लुक था और उसकी वजह से उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था. Now he's cutting hair. He's a barber. He cut my hair. So he did barber school and a couple years of college and is doing really well. And I felt like I was a good male role model and influence in his life. Praise the Lord. So the Lord used you to touch his life and transform his life. Praise God. और भाई कह रहे हैं कि अलोय जब मैं उससे मिला और उसकी मैंने फिर तरबियत करना शुरू की खुदा के कलाम को उसके साथ शेयर करना शुरू किया और खुदा ने उसकी ज़िंदगी में भी काम किया और वो भी उसने भी अपना हाई स्कूल किया और 2 साल के कॉलेज भी उसने किया और उसके बाद वो एक अच्छा एक बार्बर है यानी कि वो बेसिकली बाल काटता है और उन्होंने कहा कि मेरे भी बाल उसी ने काटे हैं. तो प्रेज द लॉर्ड. तो इस तरह से और वो नौजवान जो कि जिसका बाप जेल में था बिल्कुल उसका कोई वाली वारिस नहीं था और खुदा ने इनको इस्तेमाल किया ताकि उस नौजवान को उस 10 साल के लड़के को एक अच्छा मुस्तकबिल दिया जाए और इस तौर से खुदा ने उस नौजवान की जिंदगी में काम किया. Praise God. That's awesome. It's fun. So God changed your life and now you are changing others. I leave it to God. Praise the Lord. I just try to be a good friend. Praise the Lord. भाई कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक अच्छा दोस्त इन नौजवानों का बनना चाहता हूँ खुदा मुझे इस्तेमाल करता है. Praise the Lord. Praise the Lord. And any other testimony that you have that you want to share? One that comes to mind is a young man that had a long mentoring relationship, still in the relationship as well. So it started maybe at 11 or 12. So this ministry is basically you mentor the kids and you
teach them and you show them the right way. So our ministry is one-on-one mentoring, and so Awesome. the story that I would share now is Alex Bryan. He has a mentor, and had some issues with his eyesight, and they went in and did some surgery, and they had to do a brain surgery because it was affecting his eyesight with the brain. Oh, wow. And so, but they actually nicked something that they shouldn't have, and his eyesight got worse. Oh, wow. And so, but he continued to turn to God. Praise so God. he was a strong. So he strong in came his here faith. and you guys basically helped him. With the mentor. Yeah, we matched him with a mentor that has a strong faith. So all of our mentors we recruit through local churches, and wow. we ask that the mentors speak into the kids' lives, Praise the Lord. educationally, spiritually, and emotionally. Awesome. और भाई बता रहे हैं एक और नौजवान एलेक्स जिसका कुछ जो नज़र की उसकी कमज़ोरी थी और उसकी वजह से जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया बेसिकली उसके ब्रेन का उसके दिमाग का ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ और उसकी वजह से और ज़्यादा उसकी जो आंखें थी ख़राब हो गई और फिर वो नौजवान किसी तरह से इनके साथ इनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी मुलाकात हुई तो इन्होंने उसको एक अच्छे जो एक तालीम देने वाला है जिनका ताल्लुक इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन से उसके साथ करवाया और उस नौजवान की उन्होंने ईमान में और ज़्यादा मदद की और वो खुद भी आगे बढ़ने वाला था यानी कि खुदावंद के साथ लिपटा हुआ था और इस तौर से इन्होंने उस नौजवान की भी मदद की. Praise the Lord. So part of my role here is to work with seniors that want to either go into a career or go to college. And so working with him, we were trying to get him the Daniel Scholarship, which is a very prestigious scholarship here, to go to school. He wanted to study music, and he was not accepted for the Daniels. And Colorado Christian University had him come do a rehearsal and a tryout for a scholarship for a musical scholarship there, playing piano. He's a accomplished pianist. So praise the Lord. Awesome. He actually, maybe a month ago, was accepted and got the full ride scholarship for, in piano. Hallelujah. Awesome, awesome. और ये उसी नौजवान एलेक्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने उनके ऑर्गेनाइजेशन इस नौजवान की हेल्प की और वो एक बड़ा ही माहिर पियानो बजाने वाला है और उसको स्कॉलरशिप जिसका ये इंतज़ाम कर रहे थे वो ना हो पाई लेकिन खुदा ने एक और बड़ी स्कॉलरशिप का उसके लिए इंतज़ाम किया और वो एक ज़बरदस्त पियानो बजाने वाला है और खुदा ने उसकी ज़िंदगी को भी यकसर तब्दील करके रख दिया. Praise God. जीसो इस तरह से खुदा ज़िंदगियों में काम कर रहा है और वो ज़िंदगी जैसे भाई कीथ की ज़िंदगी ख़राब थी, दुनियादारी में थी, नशेबाजी में थी, खुदा ने इनको तब्दील किया और अब इनके वसीला से दूसरी ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं और ये सब कुछ खुदा की मोहब्बत की बदौलत है. Praise God. तो इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हम खुदा की तारीफ में एक खूबसूरत गीत सुने तो आए अज़ीज़ों इस गीत को सुने. वेलकम बैक अजीज आप देख रहे हैं गॉड इज लव और ब्रेक पर जाने से पहले आप खूबसूरत गीत सुन रहे थे और गीत से पहले आपने ज़बरदस्त गवाहियां सुनी कि कैसे खुदा ने भाई कीथ की ज़िंदगी को तब्दील किया जब ये गुनाह वाली ज़िंदगी एक दुनियादारी वाली ज़िंदगी और नशों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील किया और ये खुदा की मोहब्बत है और अब ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी तब्दील हुई है बल्कि खुदा इन्हें भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि ये दूसरे नौजवानों की ज़िंदगियों में भी एक बड़ी बरकत का वसीला हो और खुदावंद इन्हें भी इस्तेमाल कर रहा है. इस वक्त हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और वो बातें जो खुदा ने इनके दिल पे रखी हैं तो आए अज़ीज़ों हम भाई कीथ से सुने वो सब बातें इस वक्त जो खुदावंद ने इनके दिल पे रखी हैं. Yes, brother, share with us what God has put on your hearts. Recently, it's been the armor of God and understanding that there's spiritual battle happening
that I don't see. بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں خدا جو مجھ سے بات کر رہا ہے وہ ہتھیاروں کے تعلق سے، روحانی ہتھیاروں کے تعلق سے، کہ کیسے ہمیں روحانی جنگ میں انوالو ہونا ہے اور روحانی جنگ میں کیسے ہم نے فتح پانی ہے. So, scripture that's been speaking to me recently has been Ephesians 6:10 through 18. اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو خدا کے کلام کا حوالہ جس پر خداوند جس کے ذریعہ سے مجھ سے بات کر رہا ہے وہ ہے افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. اور اس وقت ہم دیکھیں گے افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اور 10ویں آیت سے. تو آئیں عزیزو اس کو پڑھیں. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. Yes. So, what in this passage that is really touching, how do you think you're involved in the spiritual warfare and how God is speaking to you through this passage? I believe the enemy took me away from my walk early. And God brought me back. Praise the Lord. Correct? Yes. بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ جب میں نے اپنی جو شروع کی میری زندگی تھی خدا کے ساتھ بڑی زبردستی، اور پھر ابلیس بیسیکلی یہ دنیا داری گناہ نے مجھے بہکا لیا اور میری زندگی گناہ میں پڑ گئی، اور لیکن خدا پھر مجھے واپس لے کے آیا، اور یہ خدا کا فضل اور رحم ہے. But I believe that the enemy still pulls me and still attacks. So I still deal with some struggles that are from the enemy. But what I like about this scripture is that we do have the armor. We have things, gifts from God that we can use to battle these temptations. Awesome. بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ جب میں اپنی نوجوانی میں تھا اور مختلف طرح کی نشوں میں گناہ والی زندگی میں تھا، اور اب جب کہ خداوند نے مجھے تبدیل کیا ہے، اب بھی ابلیس مجھ پر حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خداوند نے ہمیں یہ ہتھیار دیے ہیں جو کہ ابھی میں نے پڑھے آپ کے سامنے. ان ہتھیاروں کا استعمال کر کے ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور غالب آ سکتے ہیں، تاکہ ہم وہ زندگی بسر کریں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بسر کریں. Yes. Awesome. Also, that it's a gift. These are gifts from God, and it's, I guess, also my salvation is a gift. It's not anything that I've done, and nothing that I can take praise for or take credit for. Awesome. اور بھائی کہہ رہے ہیں اسی طرح سے جیسے خداوند نے مجھے نجات کا جو تحفہ دیا ہے، نجات بخشی ہے، یہ خداوند کی مفت بخشش ہے، اسی طرح سے خداوند نے یہ ہتھیار بھی ہمیں دیے ہیں جو خداوند کی طرف سے تحفے ہیں. یہ وہ گفٹس ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال کر کے خدا کے لیے ایک زبردست ایک فتح مند زندگی بسر کر سکتے ہیں.
Sometimes I feel like I'm not worthy, because of my past, but He continues to give His gift. Praise the Lord. और भाई कह रहे हैं कि जैसा कि मेरा माजी गुजरा है, उस माजी की वजह से कई दफ़ा मेरे जहन में ये बातें आती हैं कि मैं इस लायक नहीं, मैं इस काबिल नहीं, लेकिन ये सब कुछ खुदावंद का फजल है, ये उसकी मुफ्त बख्शिश है, ये उसकी नेमतें हैं जो उसने मुझे बख्शी हैं ताकि मैं खुदावंद के लिए जिंदगी बसर कर सकूं. Praise God. Awesome. Yes, sir. So God is really using these different weapons of our spiritual warfare so that you may walk a victorious life in Absolutely. Christ. Praise God. The struggle is not against flesh and blood, Yes. but against the rulers, authorities, against the powers of this dark world. So against the spiritual forces of evil. So they have to be spiritual pieces of armor as well. So it's not a physical armor. I don't have my shield or helmet, but spiritually I do. Spiritually you do. Praise God. Awesome. और भाई कह रहे हैं जैसा कि हम लिखा है कलाम में कि हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करते बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से और उन तमाम रूहानी आलम में उन तमाम इबलीसी कुव्वतों से और खुदावंद पे हमें ये इख्तियार खुदा ने दिया ताकि हम इनको इस्तेमाल करके गालिब आएँ और एक फतहमंद गलबे वाली ज़िंदगी को बसर करें और खुदावंद चाहता है कि हम इनको इस्तेमाल करें. और जैसा कि हम पढ़ते हैं कि सर पर खौद और एक सिपर लगाकर, और ये तो ज़ाहिरी हथियार हैं, लेकिन रूहानी तौर पे खुदावंद ने अपने कलाम के ज़रिया से हमें ये हथियार बख्शे हैं ताकि हम उन इबलीसी कुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग करके गालिब आ सकें. और ये सब कुछ हमें खुदा के कलाम ही से मिलता है. Praise God. Praise God. Awesome. Well, good word, brother. Thank you. And और इसी तरह से अज़ीज़ों मेरा ईमान है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने जलाली काम किए हैं आज की इस गवाही के ज़रिया से, और ख़ासकर खुदा के कलाम के ज़रिया से कि खुदा का कलाम कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करता है और हमें ये हथियार देता है, वो रूहानी हथियार जिनसे हम इबलीस पर गालिब आ सकते हैं. और फिर आखिर में हमने पढ़ा उस 17 आयत में, इफिसियों 6 बाब की 17 आयत में कि खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है ले लो. तो अज़ीज़ों खुदा का कलाम रूह की तलवार है. जब हम कलाम को सुनते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, कलाम को समझते हैं और कलाम को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो रूहानी हथियार है जिसके ज़रिया से हम इबलीस पर और इबलीस के तमाम हमलों पर गालिब आते हैं. उसी तरह से जैसे भाई कीथ ने कहा कि अब भी इबलीस मुझ पर हमले करने की कोशिश करता है और मुझे वही गुनाह वाली ज़िंदगी और ख़राब ज़िंदगी, गुनाह वाली ज़िंदगी में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन मैं खुदा के कलाम को लेकर इस्तेमाल करता हूँ और इन हथियारों का इस्तेमाल करके गालिब आता हूँ. और इसी तरह से आप भी खुदा के कलाम को आज अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, अपना दिल यीशु मसीह को दें, उसे कहें कि खुदावंद ये ज़िंदगी मेरी नहीं. उसी तरह से जैसे भाई कीथ ने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, आज आप भी अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें, खुदावंद के स्पुर्द अपना आप करें और खुदा की मोहब्बत को कबूल करें. उसी तरह से जैसे भाई ने भी किया, तो आपकी ज़िंदगी में भी एक तब्दीली आएगी. रूहानी तौर से खुदा का कलाम कुदरत के साथ काम करेगा और आप में एक नया जोश आएगा, खुदा की कुदरत आएगी और आप खुदावंद के लिए फिर ज़िंदगी बसर करेंगे. गलबे वाली ज़िंदगी, गालिब आने वाली ज़िंदगी, गुनाह पर गालिब आएंगे, इबलीस पर गालिब आएंगे. उसी तरह से जैसे भाई हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि मैं खुदा के कलाम को इस्तेमाल करता हूँ ताकि गलबे वाली ज़िंदगी बसर करें. तो आप अज़ीज़ों सादा अल्फाज में आप खुदावंद से ये कहेंगे, खुदावंद तू मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर, मैं अपना दिल और ज़िंदगी मुकम्मल तौर से तुझे देता या देती हूँ. ये ज़िंदगी अब मेरी नहीं बल्कि तेरी है और तेरी मोहब्बत को मैं कबूल करता या करती हूँ. मसीह के नाम में जब आप ये दुआ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मफ़ाक़ुल फ़ितरत एक अमल ज़हूर पज़ीर होता है और आप नए सिरे से पैदा होते हैं, निजात पा जाते हैं, खुदा की मोहब्बत को कबूल कर लेते हैं और खुदा का जलाल फिर आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है. प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड. तो अज़ीज़ों इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं. आपकी जो भी कोई ज़रूरत है आप खुदा के सामने रखें. अगर आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें या अपने दिल पर हाथ रखें और एक हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं
اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا روح آپ کو چھوئے گا، کیونکہ ہمیں بہت سی گواہیاں مل رہی ہیں کہ خداوند برکت ٹی وی کے ذریعہ سے معجزات کر رہا ہے اور طرح طرح کی زبردست گواہیاں مل رہی ہیں۔ تو آج خدا آپ کی زندگی میں بھی کام کرے گا، ایمان رکھے، اور ہم دونوں خادم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے اور خداوند آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ آئے ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خدا باپ یسوع مسیح کے نام میں ہم مل کر تیری حضوری میں حاضر ہیں، اور اس وقت تیرے لوگوں نے جو تیرا کلام سنا ہے اور گواہی سنی ہے بھائی کیت کی، اسی طرح سے خداوند تو اپنے لوگوں کی زندگی میں بھی جلالی کام کر، اور اسی لمحہ تو ایک ایک کو چھو جو اپنی درخواستیں مناجات تیری حضوری میں پیش کر رہے ہیں، تو ایک ایک کی دعا درخواست کو سن اور ان کی زندگی میں معجزات کر۔ جو بیمار ہیں اسی لمحہ اپنی تمام بیماریوں سے شفا پائیں، جو مختلف طرح کی پرابلمز میں مبتلا ہیں، خاندانی پرابلمز ہیں، مالی مشکلات سے دو چار ہیں، تو ساری مالی مشکلات، خاندانی پرابلمز یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہیں، اور خدا تیرے لوگ اسی لمحہ شفا پائیں، نجات پائیں، برکت پائیں، معجزات پائیں، اور جو بھی ان کی ضروریات ہے تیرے پاک خزانے سے پوری ہو۔ اگر قرضہ ہے تو قرضے کی لعنت یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہے، اور جو ابلیسی ناپاک روحوں نے اپنے جوئے جکڑے ان زندگیوں میں جمائے ہوئے ہیں ان کو میں یسوع مسیح کے نام میں توڑ دیتا ہوں، اور ابلیسی ناپاک روحوں تمہیں حکم دیتا ہوں چھوڑو ان زندگیوں کو یسوع مسیح کے نام میں، کیونکہ یسوع کے مار کھانے سے خدا کے لوگوں نے شفا پالی ہے۔ خداوند اب تیری شفا، آزادی، رہائی، بحالی اور معجزات ان زندگیوں میں رونما ہوں یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ عزیزوں میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کو چھوا ہے، بلیس کیا ہے۔ ہمیں ضرور کال کریں اور اپنی گواہی کو شیئر کریں کہ خداوند نے کیسے بڑے جلالی کام آپ کی زندگی میں کیے ہیں۔ اس وقت میں بھائی کیت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ So thank you brother Heath for coming on our program. Yes, God you're is welcome. love. And I believe many lives have been touched through your testimony and what you have shared. Praise Thank you God. so much. Yeah, thank you for coming. Praise the Lord. thank you. اور اسی طرح سے عزیزو ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور ضرور برکت ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی مالی مدد کے ذریعہ سے ہم مسیح کی محبت کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور جو ابھی تک برکت ٹی وی کے پارٹنر نہیں بنے ضرور برکت ٹی وی کے پارٹنر بنے، تاکہ آپ کی بھی دعا اور سپورٹ اس میں شامل ہو کہ دنیا کے لیے باعث برکت آپ ہو سکیں۔ تو کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ضرور ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیں برکت ٹی وی، دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔